وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات صدق الله ورسوله النبي الكريم. میرے پیارے دوستوں، آج کی اس مبارک مجلس میں میری تقریر کا عنوان والدین کا مقام ہے. اللہ پاک مجھے اخلاص کے ساتھ بولنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا بندے قدوس نے کلام پاک میں فرمایا اپنے والدین کو اف تک مت کہو، نہ انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو. حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں میں ہے. ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا محق الوالدین علی ولدی، یا رسول اللہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ہما جنت کا بنار، وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہے. اگر تم نے ان کی اطاعت اور فرما برداری کی تو تم جنت میں جاؤ گے، اور اگر تم نے ان کی نافرمانی کی اور ان کو ستایا تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی اگر نیک اولاد اپنے ماں باپ کی طرف پیار محبت کی نظر سے دیکھا تو اللہ پاک ایک مرتبہ دیکھنے پر حج مقبول کا ثواب عطا کریں گے. صحابہ نے عرض کیا اگرچہ ایک دن میں 100 مرتبہ شاید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ ان کو پیار محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور حج مقبول کا ثواب کرواتے ہیں. محترم حضرات، آج کے اس دور میں والدین کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، ان کو مارا اور پیٹا جاتا ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے. اسی پر بس نہیں بلکہ والدین کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے. افسوس صد افسوس والدین کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ کتنا بھیانک اور بدترین جرم ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص سے اس کے والدین راضی ہوں میں بھی اس سے راضی ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی رضامندی والدین کی رضامندی میں اور اللہ پاک کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں. حدیث میں آتا ہے کہ والدین کے نافرمان شب برات جیسے اہل برات میں بھی مغفرت اور رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رزق فراوانی اور لمبی عمر کی تمنا رکھتا ہے اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. حدیث میں آتا ہے کہ باب جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس کی حفاظت کر لو اور اگر تم چاہو تو اس کو ضائع کر دو. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جہنم سے نجات لکھی جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی والدین کو روتا چھوڑ کر جہاد میں شرکت کے لیے تشریف لاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واپس لوٹا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ ان کو ہنساؤ جیسا کہ تم نے بلایا. حدیث میں آتا ہے کہ تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ اور اونچا مقام رکھنے والے فرشتہ جبریل امین علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا پر آمین فرمایا. بزرگوں کا مقولہ ہے کہ اگر علم چاہیے تو استاد کی خدمت کرو اور اگر دولت چاہیے تو ماں باپ کی خدمت کرو. مسلمانوں، ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی چادر مبارک اتار کر ان کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں. صحابہ اکرام حیران ہو جاتے ہیں یہ کون خوش نصیب عورت ہے جس کے لیے ساری کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی ہے. پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اندازہ لگائیں کہ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عزت و آبرو سے ماں کو نوازا ہے. حضرت اویس قرظی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے کہ ماں کی بیماری اور خدمت کی وجہ سے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عادت اور طریقہ اتنا پسند آتا ہے کہ صحابہ اکرام کے سامنے ان کی تعریف فرماتے ہیں. نیز اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو استغفار کی دعا کرانا.
میرے بھائیوں، عربی کا مقولہ ہے الانسان عبد الانسان، انسان احسان کا غلام ہے۔ والدین کے ہمارے اوپر اس قدر احسانات ہیں کہ ہم پوری زندگی ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے مسلسل 9 مہینے تک ماں حمل اٹھائے پھرتی ہے، اس کے چلنے پھرنے، سونے جاگنے، کھانے پینے، حتیٰ کہ ایک چیز کا نظام درہم بھرم ہو جاتا ہے۔ نہ تو دوڑ سکتی ہے، نہ تو کود سکتی ہے، نہ تو من پسند کھانا کھا سکتی ہے، نہ تو میٹھی نیند سو سکتی ہے۔ جب بچہ کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو دردسا ماں کو اتنا تڑپاتا ہے، بھلا اس کا اندازہ ماں کے سوا کون لگا سکتا ہے؟ نہ جانے کتنی مائیں اس درد کو برداشت نہ کر پاتی اور بچے کے خاطر اپنی جان تک قربان کر دیتی ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، اپنے سے جدا نہیں کرتی، بار بار پخانہ پیشاب کراتی ہے، گندے کپڑوں کو بدلتی ہے، بچہ بیمار ہو جائے تو ہاتھ پر بیٹھ کر گزار دیتی ہے۔ الغرض ماں اپنی اولاد کی خاطر اتنا بڑا مجاہدہ برداشت کرتی ہے۔ ماں کی اس تکلیف کو زبان اور قلم دونوں بیان کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ وہ باپ جس نے ابھی بچہ کی صورت بھی نہیں دیکھی، خوشی کے مارے پھولا نہیں سماتا، بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے کھانے پینے اڑنے بچھونے کا انتظام کرتا ہے، نرسوں اور ڈاکٹروں سے رابطہ میں رہتا ہے اور رات دن اخلاص نیت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اے اللہ ولادت کا معاملہ آسان فرما اور مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے نوجوانوں، والدین نے اپنی تمنا کو گلا ہوتا ہے اور اپنی ہر آرزو کو دفن کیا اور اپنے تمام جذبات کو قربان کیا، مگر تیری ساری حسرتیں پوری کی اور تیری بھرپور جوانی کا انتظار کرتے رہے۔ آج اگر وہ بڑھاپے کی آگ میں جل رہے ہیں اور تو جوان ہے تو اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کر اور یاد رکھ تیری جوانی کا نشہ ایک دن ڈھل جائے گا اور یہ جوانی تم سے بھی بے وفائی کر جائے گی۔ تیری کمر جھک جائے گی، تو پریشان ہوگا، اس پر تو لاٹھی ٹیکتا وہ چلے گا، اس پر تو سہارے کا محتاج ہوگا۔ اپنے بڑھاپے کا خیال کر اور والدین کے بڑھاپے کا سہارا بن۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا دل ٹوٹ کر عرش اعظم کو ہلا دے اور تمہارے غرور خاک میں مل جائے اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرو، دانے دانے کے محتاج ہو جاؤ، لوگ تمہارے دشمن بن جائیں، فرشتے تم پر لعنت کرنے لگے، خدا اور اس کا رسول تم سے ناراض ہو جائے اور جہنم تمہارا ٹھکانہ بن جائے۔ دعا کیجئے اللہ پاک ہم سب کو اور پوری امت کو خدمت والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، لے گیا جان دل جسم سے کھینچ کر، لے گیا جان دل جسم سے کھینچ کر، ہاں مگر روح کو تازگی دے گیا۔ یہ تھے محمد گلفام صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ والدین کا مقام بتا رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں تقریر